انفوٹینمنٹ ورلڈ کے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، رات کے وقت اگر ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو ہمیں ان گنت ستارے نظر آتے ہیں، جن میں سے ہم صرف چاند کو ہی پہچان سکتے ہیں۔ اسپیس یعنی خلا کی وسعتیں اتنی ہیں کہ ہمارا ذہن اس کی کسی حد کا تصور ہی نہیں کر سکتا، اور سائنس بھی دن بدن جہاں تک پہنچتی جا رہی ہے وہیں سے نئی گلیکسیز دریافت ہو رہی ہیں۔ لیکن اس اسپیس کے بارے میں جو معلومات ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ زمین پر آپ نے سب سے قیمتی چیز کون سی سنی؟ یقیناً آپ کا جواب ڈائمنڈ ہوگا، یعنی ہیرا، اور ہیرو میں بھی آپ کوہ نور کا نام لیں گے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ کوہ نور کا کل وزن ہے صرف 21 گرام؟ ذرا سوچئے کہ جیسے ہم زمین سے مٹھی بھر کر اٹھائیں تو ہمارے پاس مٹی، ریت یا پھر کنکر آئیں گے، اسی طرح اس کائنات میں ایک ایسا سیارہ موجود ہے جہاں اگر آپ مٹھی بھریں گے تو آپ کے ہاتھ میں ہیرے آئیں گے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے سیارے کی جو کہ ہیروں سے بنا ہے، اور اس کا وزن اتنا ہے کہ جتنی 8 زمینوں کا ملا کر۔ یہ سیارہ 2004 میں دریافت ہوا تھا اور اس کا نام سائنسدانوں نے 55 کینکری اے رکھا تھا۔ لیکن ہم آج تک کوہ نور کو ہی کیوں رو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیارہ ہم سے 40 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے۔ لائٹ ایئر کو آسانی سے ایسے سمجھا جا سکتا ہے جیسے لائٹ یعنی روشنی 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے۔ اگر ہم لائٹ کی اسی سپیڈ سے ٹریول کریں تو ہم 40 سال میں اس سیارے تک پہنچ جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خلا میں مکمل خاموشی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ساؤنڈ کے ٹریول کرنے کا کوئی میڈیم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ خلا میں جائیں تو آپ اپنے سامنے موجود شخص سے بات نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اس کو آپ کی آواز سنائی ہی نہیں دے گی۔ اس لیے ایسٹروناٹس خلا میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ریڈیو کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس ایٹماسفیئر میں صرف ریڈیو ویوز ہی ٹریول کر سکتی ہیں۔ آسمان کا اصل رنگ کیا ہے؟ نیلا؟ جی نہیں۔ آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ آسمان کا اصل رنگ شاید کالا ہے، اور ہمیں یہ نیلا اس لیے دکھائی دیتا ہے کیونکہ ہماری ایٹماسفیئر میں موجود گیسز کی کمپوزیشن ایسی ہے کہ اس میں ہمیں 7 رنگوں پر مشتمل روشنی میں سے صرف نیلا رنگ ہی نظر آتا ہے جو ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم خلا میں جائیں تو کیونکہ ہم ان گیسز کی لیئر سے باہر نکل جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں آسمان کالا نظر آتا ہے۔ لیکن اگر حقیقت جاننے کی کوشش کریں تو شاید ہمیں پتہ چلے کہ آسمان کا رنگ کالا بھی نہیں ہے، کیونکہ آسمان کا وجود انسان ابھی تک کھوج ہی نہیں سکا۔ انسان صرف اپنے اوپر موجود وہ بے کراں وسعتیں دیکھ سکتا ہے جسے ہم خلا کہتے ہیں۔ ہماری زمین پر جتنی بھی گرمی ہو یا جو بھی درجہ حرارت ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ یقیناً سورج۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو پلانٹ سورج کے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ سب سے زیادہ گرم ہوگا، اور جیسے جیسے سورج سے دور جائیں گے ویسے ویسے پلانٹس کا ٹیمپریچر کم ہوتا جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ سورج کے سب سے زیادہ قریب پلانٹ ہے مرکری، اور مرکری ہمارے سولر سسٹم کا گرم ترین سیارہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے سولر سسٹم میں جس پلانٹ کا سب سے زیادہ ٹیمپریچر ہے وہ ہے وینس، یعنی مرکری کے بعد دوسرے نمبر پر موجود سیارہ یعنی زہرہ۔ زمین پر آج تک سب سے زیادہ ریکارڈ کیا جانے والا ٹیمپریچر تھا 57 ڈگری سینٹی گریڈ، لیکن وینس کی سطح کا عام طور پر ٹیمپریچر 450 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وینس کے ارد گرد نیچرل گیسز کی ایک لیئر ہے جو کہ سورج کی گرمی کو انٹر تو ہونے دیتی ہے، لیکن وہ اس ہیٹ کو لاک کر لیتی ہے اور وہ ان گیسز سے باہر نہیں نکل سکتی، بلکہ وینس پر جمع ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے گرم ترین پلانٹ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ باقی سارے پلانٹس کو چھوڑ کر زمین کے علاوہ اگر کسی پلانٹ پر زندگی ڈھونڈنے یا زندگی گزارنے کی بات کی جائے تو سب سے پہلے مریخ یعنی مارس کا خیال کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً تمام سائنسدانوں کا اس بات پر یقین ہے کہ مارس پر موجود برف کی تہہ میں کہیں نہ کہیں زندگی کے آثار موجود ہیں، چاہے وہ ہمارے خیالات کے مطابق ایلینز نہ ہوں، لیکن مائکروسکوپک آرگینزمز ضرور ہو سکتے ہیں۔ اور سائنٹسٹ کچھ سال پہلے مارس سے ایک ایسا پتھر بھی لے کر آئے تھے
जिस पर उनके ख्याल में माजी में कभी ना कभी कहीं कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जरूर मौजूद था। हमारे आसमान पर कितने सितारे हैं? ज़माने कदीम में ये कहा जाता था कि आसमान में इतने सितारे हैं जितने एक भेड़ के जिस्म पर बाल। लेकिन अब जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, स्पेस के कई राज जानने की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं ये बात भी साबित हो रही है कि आसमान के सितारों की तादाद का हिसाब लगाना नामुमकिन है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे में 400 अरब सितारे हैं। और अब तक साइंस जहां तक पहुंच पाई है उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है, और सिर्फ उस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, जो कि कुल कायनात का 10% भी नहीं है, उसमें 400 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। नासा के बारे में हम सब ने यकीनन सुन रखा है, जिसका शायद अब तक स्पेस को एक्सप्लोर करने में सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन नासा जब एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजता है तो उन्हें एक खास स्पेस सूट दिया जाता है, और इस खलाई सूट की कीमत $12 मिलियन है। यही वजह है कि हर मुल्क स्पेस मिशन स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से ममालिक तो शायद सिर्फ एक स्पेस सूट बनाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम आपसे कहें कि चांद पर इंसान ने जो कदम रखा था उसके निशान अब तक मौजूद हैं, और ये शायद आज से करोड़ों साल बाद भी रहेंगे, तो शायद यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन ऐसा ही है, क्योंकि चांद पर कोई आबो हवा नहीं है, न बारिश न आंधी, लिहाजा उस रेत पर पड़ा निशान शायद आने वाले अनगिनत सालों तक वैसा ही रहेगा। साइंसदानों ने एक ऐसा पानी का समंदर भी दरियाफ्त किया जो कि खला में तैर रहा है। नासा ने ये डिस्कवरी 2008 में की थी, और इस समंदर में कितना पानी है ये अंदाज़ा लगाने के लिए मान लीजिए कि हमारी ज़मीन के तमाम समंदर या तमाम ओशंस में जितना पानी का ज़ख़ीरा है, अगर ऐसे 1400 खरब पानी के ज़खायर मौजूद हों तो ये मिकदार उस पानी के बराबर होगी, यानी ज़मीन के पानी से 14 ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा पानी। शायद ये वो पानी है जिसका जिक्र इस्लाम में किया गया है कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ से पानी की 2 नहरें बहती हैं जो ज़मीन के 2 बड़े दरियाओं को सैराब करती हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये सिर्फ वो ज़ात जानती है जिसने इस कायनात को तख्लीक किया। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा वज़न सूरज का है, या अगर यूं कहा जाए कि इस सोलर सिस्टम का सारा वज़न ही सूरज का है तो भी गलत ना होगा। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 100 में से 99.86% वज़न सिर्फ सूरज का है, और बाकी 0.14% वज़न तमाम प्लैनेट्स और तमाम स्टार्स का। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।